اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الاصل فی المبتداء ان یکون معرفۃ لکی یفید اذا اخبر عن فإن افادت النکرۃ جاز الابتداء بها۔ توجہ فرمائی آغا جان، آج جو سوال ہے ہمارا مبتدا اور خبر میں چلتا ہوا، سوال نمبر 39 ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 39 آپ کی خدمت میں پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میرے عزیز بھائی، بیٹے، بچے، ٹھیک ہے، اس حدیث کی طرف توجہ فرمائیں جو مولا علی نے فرمایا ہے۔ کیا مولا علی فرماتے ہیں، کائنات کے امام فرماتے ہیں، اتقِ تفز، اتقِ تفز، پرہیزگار بنیے تاکہ کامیاب ہو سکو۔ اتقِ تفز، پرہیزگار بنیے تاکہ کامیاب ہو سکو، ٹھیک ہے۔ اب آ جاؤ اپنی بحث میں۔ سوال نمبر 39 کیا ہے آغا جان؟ حل یجب ان یکون المبتدا معرفتاً، سوال یہ ہے کیا واجب ہے کہ مبتدا معرفہ ہو؟ کیا واجب ہے کہ مبتدا معرفہ ہو؟ جواب آغا جان یہ ہے کہ اصل مبتدا کی یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اصل مبتدا کی یہ ہے میرے عزیزوں کہ وہ معرفہ ہو تاکہ فائدہ دے۔ جب اس کے بارے میں خبر دی جائے تو وہ کیا دے؟ فائدہ دے۔ ظاہر ہے جب خبر دی جاتی ہے تو وہ پہلے مشخص ہونا، کوئی فائدہ کا پتہ چلے کہ کس کے بارے میں یہ بات ہے۔ اگر وہ مبتدا ہی مجہول ہو تو خبر جو دیں گے تو کس کے بارے میں دیں گے؟ کوئی پتہ چلے گا کس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہذا فرماتے ہیں قاعدہ اور قانون یہ ہے مبتدا کے بارے میں، اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے تاکہ جب اس کے بارے میں خبر دیں تو فائدہ دے، ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ عزیزو یہ بھی عرض ہے کہ اگر نکرہ بھی فائدہ دے رہا ہو تو اس نکرے سے بھی ابتدا کرنا جائز ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، لیکن مثلا سوال ہو سکتا ہے کہ کیا نکرہ آغا جان مبتدا بن ہی نہیں سکتا؟ نہیں، نکرہ بھی اگر فائدہ دے رہا ہے تو اس نکرہ سے بھی ابتدا کرنا جائز ہے۔ لذا آپ نے ہدایہ میں بھی پڑھے ہیں کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں نکرے سے مبتدا بنانا جائز ہے، نکرے سے ابتدا کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بات ہے کہ جب نکرہ فائدہ دے تو وہ بھی مبتدا بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں انشاءاللہ پھر نا آغا جان یہ پڑھیں گے کہ یہ جو مثلا بات کی ہے کہ نکرہ جب فائدہ دے تو مبتدا بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کہاں نکرہ پھر فائدہ دیتا ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے صبر رکھنا، ٹھیک ہے، صبر کرنا، میں ابھی آپ کی خدمت میں اس کا عرض کروں گا۔ بات مجھے علم ہے کہ یہاں تھوڑی ناقص ہوگی کہ نکرہ مثلا فائدہ دے تو کہاں جی فائدہ دیتا ہے، کیونکہ یہ سوال بعد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہدایہ میں تو آپ نے 5-6 مورد پڑھے ہیں نا کہ مثلا نکرہ جو ہے نا فائدہ دیتا ہے کب آغا جان؟ جب اس کی صفت آ جائے، جب وہ مضاف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے کچھ جو موارد آپ نے پڑھے ہوئے ہیں وہ ہیں، لیکن ادھر بھی آ رہا ہے۔ بات کیا ہوئی، پلٹ کے جائیں، کیا مبتدا کا معرفہ ہونا واجب ہے؟ جی، اصل مبتدا کی یہی ہے کہ معرفہ ہو تاکہ وہ فائدہ دے جب اس کے بارے میں خبر دی جائے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر نکرہ بھی البتہ فائدہ دے، نکرہ بھی فائدہ دے تو اس سے ابتدا کرنا جائز ہے۔ نکرہ کہاں فائدہ دیتا ہے وہ بات آ جائے گی، توجہ جی۔ الاصل فی المبتداء ان یکون معرفتاً لکی یفید اذا اخبر عن۔ الاصل ہے مبتدا ان یکون، ٹھیک ہے، یہ تحویل میں جا کر اس اصل مبتدا کی ہے خبر، معرفتاً تو اس یکونوں کی خبر ہے معرفتاً۔ الاصل فی المبتدا ان یکون معرفتاً،
مبتدا کی اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو، لکہ یفیدا اذا اخبر ان، تاکہ فائدہ دے، اذا اخبر ان یعنی مبتدا، جب مبتدا کے بارے میں خبر دی جائے۔ فَإِنْ أَفَادَتِ النَّكِرَةُ جاز الابتداء بها، یہ جازا جواب ان ہے، ان افادت النکرۃ جاز الابتداء بها، ابتداء جازا کا فاعل ہے، توجہ فرمائے۔ فَإِنْ أَفَادَتِ النَّكِرَةُ اگر نکرہ فائدہ دے، جاز الابتداء بها، بها ضمیر جا رہی ہے نکرہ کی طرف، تو اس نکرہ کے ذریعے بھی ابتدا کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کے دلوں میں ایک سوال آ رہا ہے، مجھے پتہ ہے کہ نکرہ جی اگر فائدہ دے، نکرہ کہاں فائدہ دیتا ہے، یہ انشاءاللہ جواب دوں گا آپ کو بعد میں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال آگا جان، سوال جی 40 ہے، متا تفید النکرہ، مزہ نہ آ گیا آگا جان، ٹھیک ہے، دستی جناب جواب آ رہا ہے سوال کے اندر، متا تفید النکرہ، نکرہ کب فائدہ دیتا ہے، نکرہ کب فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک قاعدہ کے طور پر بتا رہا ہے جناب علی، پہلے نکرہ کب فائدہ دیتا ہے، نکرہ فائدہ دیتا ہے جب نکرہ خاص ہو یا عام ہو، ایک کلیہ بتا دیا جناب علی، نکرہ جب خاص ہو یا عام ہو تو نکرہ اس وقت فائدہ دیتا ہے، کیوں، سوال تو ہے نا کہ کیوں فائدہ دیتا ہے، اس لیے اگر جان کے جو نکرہ ہے نا، جب وہ ہوتا ہے نا خاص، تو وہ نکرہ کو معرفہ کے قریب کر دیتا ہے، نکرہ کا خاص ہونا نکرہ کو معرفہ کے قریب کر دیتا ہے، تو آپ جانتے ہیں معرفہ مبتدا ہوتا ہے، تو جو معرفہ کے قریب ہوگا وہ بھی مبتدا بن جائے گا، یا نکرہ کا عام ہونا اس کو شبیہ معرف بے الف لام جنسیہ کے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ معرفہ جو جس پر الف لام لگی ہوتی ہے شبیہ معرف بے الف لام جنسیہ کے ہو جاتا ہے، وہ نکرہ جو عام ہے، عام ہونا اس کو شبیہ معرف بے الف لام جنسیہ کے کر دیتا ہے، لہٰذا وہ مبتدا بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال آگا جی کیا چل رہا ہے کہ نکرہ کب فائدہ دیتا ہے، کتنا عظیم و شان جناب علی جواب دیا ہے کہ نکرہ فائدہ دیتا ہے، کلیہ قاعدہ، جب نکرہ خاص ہو یا جب نکرہ عام ہو تو نکرہ اس وقت فائدہ دیتا ہے، اور پھر نتیجے میں وہ مبتدا بھی بن سکتا ہے، بنانا چاہیں گے تو۔ نکرہ کب خاص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کب عام ہوتا ہے، ٹھیک، یہ پھر بعد والے سوالوں میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر جگہ ایک سوال میں تو نہیں بتا میں سکتا آپ کو، پہلے کلیہ قاعدہ بتایا ہے کہ نکرہ فائدہ دیتا ہے جب نکرہ خاص ہو جائے یا عام ہو جائے، کیوں، خاص ہونا اس کو معرفہ کے قریب کر دیتا ہے، اور عام ہونا اس کو الف لام جو جنسیہ ہے معرف اس کے شبیہ کر دیتا ہے، تو لہٰذا یہ کلیہ قاعدہ ہے، جتنے بھی نکرے ہیں اور ان سے ابتدا ہو رہی ہے وہ پلٹ کے اسی طرف آئیں گے، یا نکرہ خاص ہو رہا ہوگا یا نکرہ عام ہو رہا ہوگا، یہ کلیہ یہی ہے۔ اور پھر مثلاً کہ جی آپ نے کہا کہ نکرہ جب خاص ہو تو نکرہ خاص کب ہوتا ہے، وہ بعد والے سوال میں ہے میرے آقا جان، نکرہ عام کب ہوتا ہے وہ بھی بعد والے سوال میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تو فقط اتنی ایک بطور کلیہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ نکرہ کب فائدہ دیتا ہے جی، جب نکرہ خاص ہو جائے یا عام ہو جائے تو اس وقت نکرہ فائدہ دیتا ہے، کیوں، کیونکہ خاص ہونا معرفہ کے قریب کرتا ہے، عام ہونا الف لام جنسیہ کے قریب کرتا ہے۔ توجہ، سوال نمبر 40 ہے اب ہمارا، تفید النکرۃ اذا کانت خاصۃ او عامۃ، نکرۃ کیا ہے، تفیدو کا فاعل ہے، تفید النکرۃ نکرہ فائدہ دیتا ہے، اذا کانت خاصۃ، خاصۃ او عامۃ، یہ جناب کانا کی کیا ہے، کانت کی خبر ہے، اسم کیا ہے، کانت کے اندر ہے، یا کی ضمیر ہے پلٹ کے جا رہی ہے نکرہ کی طرف۔ توجہ، تفید النکرۃ نکرہ فائدہ دیتا ہے، اذا کانت خاصۃ او عامۃ، جب نکرہ خاص ہو یا عام ہو، کیوں آگا جان، سوال کیوں نکرہ فائدہ دیتا ہے جب خاص یا عام ہو، لأن
اختصاصها یقربها من المعرفت، اس لیے کہ اختصاصها ہا یعنی نکرہ، اس لیے کہ نکرہ کا خاص ہونا یقربها من یقربها کی ضمیر بھی نکرہ کی طرف، نکرہ کا خاص ہونا یقربها من المعرفت، نکرہ کو معرفہ کے قریب کر دیتا ہے۔ یقربها خبر بھی ہے اس انا کی، ٹھیک ہے۔ وعمومها یستغرق کل افراد الجنس، عمومها کا عطف ہو رہا اختصاصها پر، وعمومها اور نکرے کا عام ہونا یستغرق کل افراد الجنس، تمام افراد جنس کو وہ گھیر لیتا ہے۔ فتشبہ المعرف بالجنسیہ، پس وہ شبیہ ہو جاتا ہے معرفہ الف لام جنسیہ کے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ فائداتن الی ہذین الامرین ترجع المواضع التي يسوغ فيها الابتداء بالنکرات، الی ہذین الامرین، ہذین ان دو امروں کی طرف، دو امر کون سے؟ نکرہ خاصہ اور عامہ، ان دو امروں کی طرف ترجع المواضع، وہ مواضع لوٹائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ التی، وہ مواضع کون سے؟ التی یسوغ فیہا الابتداء بالنکرہ، فیہا کی ضمیر مواضع کی طرف جا رہی ہے، جن موارد میں نکرہ سے ابتدا کرنا جائز ہے ان موارد کو ان دو امروں کی طرف پلٹایا جاتا ہے۔ دوبارہ عرض کر لوں فائدتن میں، فائدتن کیا آگا جان؟ الی ہذین الامرین ترجع المواضع التی یسوغ فیہا الابتداء بنکرہ، ان دو موارد نکرہ خاصہ اور عامہ کی طرف ان موارد کو پلٹایا جاتا ہے، التی وہ موارد یسوغ فیہا الابتداء بنکرہ جن میں نکرہ سے ابتدا کرنا جائز ہے، جس جگہ جن موارد میں نکرہ سے ابتدا کرنا جائز ہے ان کو ان دو کی طرف پلٹایا جاتا ہے، ان دو امروں کی طرف، یعنی نکرہ خاصہ اور عامہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ جو نکرہ سے ابتدا ہوگی یا وہ نکرہ خاصہ بن رہا ہوگا یا نکرہ عامہ بن رہا ہوگا میرے عزیزو، ٹھیک ہے۔ اب جناب علی توجہ لطفاً، وہ کیا ہے جی؟ سوال یہ ہے کہ متى تفید النکرۃ فیجوز الابتداء بہا، نکرہ کب فائدہ دیتا ہے؟ یہ سوال ہم نے پڑھ لیا ہے۔ سوال اب کیا ہے؟ متى، سوال نمبر 41، متى تختص النکرۃ فیجوز الابتداء بہا، نکرہ کب خاص ہوتا ہے پس اس نکرہ سے ابتدا کرنا جائز ہے۔ نکرہ ہم نے کہا نا نکرہ خاصہ ہو جائے، سوال نکرہ کب خاص ہوتا ہے؟ نکرہ خاص ہوتا ہے وصف کے ذریعے سے، نکرہ خاص ہوتا ہے وصف کے ذریعے سے۔ جیسے یہ مثال دوں گا، خطیب مسک انظارنا، خطیب نکرہ ہے، وصف ہے مسکہ، یہ صفت ہے خطیب کی، تو خطیب نکرہ جو ہے وہ مبتدا بن گیا، زارنا خبر ہے۔ نکرہ خاص ہوتا ہے وصف کے ذریعے سے۔ اور نمبر 2، نکرہ خاص ہو جاتا ہے اضافت کے ذریعے سے۔ حلیۃ الادب، حلیہ نکرہ ہے مضاف ہوا ہے ادب کی طرف، حلیۃ الادب مضاف ہونے کی وجہ سے نا نکرہ خاص ہوگی، اب یہ بن گیا ہے مبتدا، حلیۃ الادب مبتدا، خیر و حلیتن بن رہی ہے خبر آغا جان۔ تو دوسری مورد کیا ہو گیا؟ نکرہ کے خاص ہونے کا اضافت ہے۔ اور تیسری یہ ہے نکرہ جو خاص ہوتا ہے جب وہ اپنے مابعد میں عمل کر رہا ہو، نکرہ خاص ہو جاتا ہے جب وہ بعد والے میں کیا کر رہا ہو؟ عمل کر رہا ہو۔ رغبت فی الخیر خیرن، رغبت نکرہ ہے، ٹھیک ہے، مبتدا بن رہا ہے کیونکہ یہ خاص ہو گیا ہے۔ کیوں خاص ہوا ہے؟ یہ بعد والے میں فی الخیر میں عمل کر رہا ہے، یعنی یہ فی الخیر معمول رغبہ ہے، تو رغبت مبتدا بن گیا ہے، خیرن اس کی خبر ہے۔ چوتھی جگہ جہاں نکرہ خاص ہو جاتا ہے وہ تصغیر ہے، ٹھیک ہے، تصغیر نہیں نکالی جاتی، ٹھیک ہے، تو وہ جو تصغیر ہے چھوٹا پان ہونا، ٹھیک ہے، کتاب سے کتیب چھوٹی سی کتاب، تو جب کسی اسم کی تصغیر ہو جائے نا تو وہ بھی مبتدا، اگرچہ وہ نکرہ ہو
اس کی جب تصغیر ہو جاتی ہے تو وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ کطیب حذب اخلاقی میں کطیب بننا ہے مبتدا، حذب بننا ہے اس کی خبر آقا جان، ٹھیک ہے۔ تو مختصر عرض کروں اس سوال کے اندر کیا بیان ہوا ہے کہ نکرہ کب خاص ہوتا ہے، نکرہ کب خاص ہوتا ہے تو پھر اس سے ابتدا کرنا جائز ہے۔ تو عرض کیا ہے حقیر فقیر سراپہ تقصیر نے کہ نکرہ چار جگہوں کے اوپر چار چیزوں کے ذریعے سے، نکرہ چار چیزوں کے ذریعے سے خاص ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 وصف کے ذریعے سے، نمبر 2 اضافت کے ذریعے سے، نمبر 3 جب آپ نے نکرہ بعد والے میں ما بعد میں عمل کر رہا ہو، نمبر 4 نکرہ خاص ہو جاتا ہے تصغیر کے ذریعے سے۔ ان چار چیزوں کے ذریعے سے نکرہ خاص ہو جاتا ہے۔ توجہ آقا جان، سوال نمبر 41 کا جواب شروع کر رہا ہوں۔ تختص النکرۃ بالوصف، نکرہ خاص ہوتا ہے بالوصف، وصف کے ذریعے سے۔ نحو خطیب مسکع زارنا، خطیب نکرہ ہے، ٹھیک ہے، مبتدا بن رہا ہے، کیوں کہ وصف کے ذریعے خاص ہوا ہے۔ مسکع یہ صفت ہے خطیب کی، تو نکرہ خاص نہ ہو گیا۔ خطیب مسکع یہ نکرہ مبتدا ہے خطیب، زارنا اس کی خبر ہے۔ خطیب مسکع کہتے ہیں زبردست ماہر، خطیب زبردست اور ماہر نے زارنا ہماری زیارت کی، تو خطیب نکرہ مبتدا ہے، مسکع جو صفت ہے اس کے ذریعے خاص ہو گیا ہے، مبتدا بنا ہے، زارنا خبر ہے۔ اور آگے جی، او بالاضافت، تختص النکرۃ بالاضافت، نکرہ خاص ہوتا ہے اضافت کے ذریعے سے۔ نحو حلیۃ الادب خیر حلیۃ، ادب کا زیور خیر حلیۃ، بہترین زیور ہے۔ پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ بس سبحان اللہ کا سبحان میرے بچے عزیزو، جس کو ادب مل جائے اس نے جو ہے نا کمال کی چابی اپنے ہاتھ میں رکھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چابی اس کے ہاتھ میں اللہ کی رحمت کی، خزانے کھولنے کی، بس اس کے ذریعے خزانے وہ کھولتے جائیں گے اس کے لیے۔ حلیۃ الادب مبتدا، خیر حلیۃ یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے، اضافت کے ذریعے نکرہ خاص ہوا ہے۔ لیکن حاشیے میں کیا کہہ رہا ہے؟ وقد تکون الاضافۃ معنویۃ، کبھی کبھی اضافت معنوی ہوتی ہے، لفظوں میں نہیں ہوتی لیکن اضافت معنوی ہوتی ہے۔ جیسے دیکھو نا، کل یشتہی السعادہ، کل مبتدا ہے لیکن کیسے بن گیا بھائی؟ یہ نکرہ ہے، اضافت معنوی، اصل میں کل احد ہے، کل احد یشتہی السعادہ، ہر آدمی جو ہے نا وہ سعادت کی طرف مائل ہوتا ہے، ہر آدمی سعادت کی کیا ہے جان؟ یشتہی، اشتہا رکھتا ہے، میل رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے۔ صحیح ہو گئی، دوسری بات تھی۔ اور تیسرا آغا جان جو نکرہ خاص ہوتا ہے، تختص النکرہ ملاتے ہو، تختص النکرہ تو بالعمل فی ما بعدہا، ما بعد میں عمل کرنے سے نکرہ خاص ہو جاتا ہے۔ نحو رغبۃ فی الخیر خیر، رغبۃ نکرہ ہے، مبتدا ہے کیونکہ فی الخیر میں جو ہے عمل کر رہا ہے، یہ اس کا معمول ہے، خیر اس کی خبر ہے۔ رغبۃ فی الخیر خیر، خیر کی طرف رغبت رکھنے میں خیر ہے، خیر کی طرف رغبت جو ہے کیا ہے؟ خیر ہے، کار خیر ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ او بالتصغیر، پیچھے رابط، نکرہ خاص ہوتا ہے تصغیر کے ذریعے سے۔ نحو کطیب حذب اخلاقی، کطیب آغا جان مبتدا ہے، حذب خبر ہے، اخلاقی یہ حذب کا مفعول ہے۔ کطیب حذب اخلاقی، چھوٹی سی کتاب نے میرے اخلاق کو سنوارا۔ موفق مؤید رہیں، سلامتی ہو آپ عزیزوں کی۔ اگلا سوال انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سلامتی ہو آپ سب کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔